السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزہ کن کن چیزوں سے مکروہ ہو جاتا ہے، ان کی ایک چھوٹی سی لسٹ ہے جو عام طور پر ہر بندہ فیس کرتا ہے۔ تو چلیے اس بارے میں تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں، ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کو۔ نمبر 1، روزے کی حالت میں تھوک کو نگلنا۔ اگر منہ میں تھوک آ رہا ہے اور آپ نگل رہے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ تھوک کو مسلسل جمع کرتے رہیں اور ایک ہی دفعہ پرپزلی آپ اس کو پی جائیں تو اس سے آپ کا روزہ ٹوٹے گا تو نہیں، لیکن مکروہ ضرور ہو جائے گا۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی روزے کی حالت میں کسی کھانے کو چکھتا ہے یا چباتا ہے بغیر کسی عذر کے تو اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ عذر کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مثال کے طور پر کوئی نوکر کوئی کھانا بنا رہا ہے اور اس کا جو مالک ہے وہ بہت ہی کھڑوس ہے، اگر کھانے میں نمک کم ہو یا زیادہ ہو تو وہ اس پر ڈانٹتا ہے، چلاتا ہے، تو اب اس حالت میں وہ اس کھانے کو چکھ سکتا ہے، بشرط یہ کہ وہ کھانا اس کے حلق کے اندر نہ جائے۔ اسی طرح اگر کسی عورت کا شوہر اس پر ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے کھانے میں نمک کی کمی یا زیادتی کی وجہ سے تو وہ بھی اسی طرح کسی کھانے کو چکھ سکتی ہے۔ یا اگر آپ کا کوئی بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اس کو آپ کھانا چبا کر دیتے ہیں تو اس حالت میں بھی آپ کھانا منہ میں چبا کر ان کو دے سکتے ہیں، لیکن آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ کھانا آپ کے حلق سے نیچے نہ جائے۔ اسی طرح نمبر 3 جو ہے وہ ٹوتھ پیسٹ وغیرہ اور یا منجن وغیرہ، اس سے آپ کے روزہ مکروہ ہونے کے خدشات بہت زیادہ ہیں، اس لیے کہ یہ اس کا حلق میں اترنے کا اندیشہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اگر یہ حلق سے اتر گیا تو اس سے آپ کا روزہ نہ صرف مکروہ ہوگا بلکہ ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ چوتھے نمبر پر یہ مسئلہ ہے کہ بیوی سے دل لگانا۔ بیوی سے دل لگانا بھی مکروہ ہے، کیونکہ اس میں اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ انٹر کورس میں آدمی پڑ سکتا ہے یا اسی طرح انزال یعنی ایجوکولیشن ہو سکتا ہے، تو اس ڈر کی وجہ سے یہ مکروہ ہے۔ اگر اس میں کوئی آدمی پڑ گیا تو روزہ بہرحال ٹوٹ ہی جائے گا، لیکن جو ان سے نوجوان ہیں ان کو زیادہ سختی سے منع کیا جاتا ہے، ان کے لیے زیادہ مکروہ ہے، لیکن جو ان سے زیادہ عمر دراز ہیں ان کے لیے اتنی سختی کا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ ان میں کنٹرول اور ضبط کا معاملہ زیادہ ہے۔ بہرحال ان کے لیے تھوڑی گنجائش ہے، لیکن کیوں اس میں پڑا جائے، کیوں اپنے آپ کو اتنا بڑا خطرہ مول لیا جائے۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں جان بوجھ کر تھکا دینے والے اعمال، تھکا دینے والے کام کرنا یہ مکروہ ہے، کیونکہ اگر کوئی انسان جان بوجھ کر اس طرح کے عمل یا کام کرے گا جس میں وہ تھک جاتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹنے کی نوبت بھی آ سکتی ہے، تو اسی لیے یہ مکروہ ہے۔ چھٹے نمبر پر یہ مسئلہ ہے کہ روزے کی حالت میں کوئی گناہ کرنا، چاہے وہ قولی ہو یا فعلی۔ قولی کا مطلب ہے زبان سے کوئی گناہ کرنا، اور فعلی یعنی کہ اپنے عمل سے کوئی گناہ کرنا۔ چاہے کتنا ہی بڑا گناہ ہو اس سے روزہ ٹوٹے گا تو نہیں، لیکن روزہ بہرحال مکروہ ہو جاتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس سے بھی بچنا بہت ہی ضروری ہے۔ دوستو، ساتواں مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ناک اور منہ سے صاف کرتے ہوئے بہت زیادہ مبالغہ کرنا، اس سے بھی جو ہے نا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، یعنی ایکسیجریشن کرنا، اس سے بھی جو ہے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں پانی کا اندر جانے کا خدشہ ہوتا ہے، تو اسی لیے روزے کی حالت میں غرارہ بھی نہیں کرنا چاہیے، یا اسی طرح ناک صاف کرتے وقت بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے بھی روزہ مکروہ ہو سکتا ہے۔
تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ دوستو میں نے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو روزے کے 7 مکروہات بتا دیے ہیں، یعنی کہ 7 ایسے کام جن کی وجہ سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی طور پر شیئر کیجئے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اور دوستو ہم بہت محنت سے یہ ویڈیو بناتے ہیں، آپ ایک لائک کر دیجئے، اس سے آپ کا کیا جائے گا۔ اور دوستو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے اور اس پر آپ کو ثواب ملے گا۔ اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے اور ہر نیکی کا 70 گنا ثواب ملتا ہے۔ تو مجھے دیجئے اجازت، اللہ حافظ۔